ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے تعلقات پہ. اب ہم دلی تعلقات کے متعلق تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. جی طالب صاحب, میں کہہ رہی تھی کہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم زمانے کے لیے, گھر والوں کے لیے, بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت دفعہ جڑ کے تو رہتے ہیں آپس میں, مگر دلی تعلقات بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں. تو یہاں میرا مینشن کرنے کا آج مطلب یہ تھا کہ رمضان کی اتنی برکات ہیں, ہم اٹھ کے سحری بھی بنا رہے ہیں, سب کے لیے افطاری کا اہتمام بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت خلوص سے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. تو یہاں ہمیں اپنی دعاؤں میں, اپنے اندر دیکھنے میں, اپنے اللہ سے تعلق میں کچھ ایسا سلسلہ بھی بنانا چاہیے کہ اگر ہم کھوکھلے تعلقات میں کئی سال سے چل رہے ہیں تو اللہ وہاں پہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے اور محبت میں خلوص ڈالنے کی توفیق دے. بھلے وہ ہمارے استاد ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, ہمارے بڑے بزرگ ہیں, سسرال والے ہیں, کچھ ایسے نازک رشتے ہیں, نندے ہیں, بھابیاں ہیں, جہاں پہ ذرا کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں جو دلی تعلق کی بات ہے نا, جی, یہ کچھ کریکٹرسٹک اپنے اندر پیدا کیے بغیر آپ کر نہیں سکتے. حالانکہ اختیار کئی دفعہ نہیں بھی ہے, مگر بہت سی باتیں ہم اختیار ڈالتے بھی ہیں باتوں میں جہاں پہ ہم مناسبت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم واقعی لوگوں کے ساتھ دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور ظاہر میں ہمیں ایک رسم نہ نبھانی پڑے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں اس دنیا کو آزمائش نہیں سمجھا اور دوسرے انسانوں کو ہم زیادہ سختی سے میئر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ رعایتیں دیتے ہیں. وہ غلطیاں ساری ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں. اور دوری کرنے میں شاید یہ بہت زیادہ اس کا رول ہے, بہت زیادہ رول ہے اس بات کا کہ آپ دوسرے کی غلطی کو کتنا بڑھا کے دیکھ رہے ہیں اور پکڑ لیں اس کو کتنا زور سے پکڑ رہے ہیں, اور آپ اپنی تنقید کی چھری کو آپ نے کتنا تیز رکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسرے جو کوتاہیاں کر رہے ہیں, غلطیاں کر رہے ہیں, بطور انسان کر رہے ہیں, انسان کی حیثیت اور آپ کے اپنے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو جو دیکھنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ کتنا غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں یہ خود ہمارے امتحان بھی تو ہیں, ہم اس کو امتحان کے طور پر کیوں نہ دیکھیں. اچھا, پھر ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہمیں پسند نہیں ہے, بھائی ہو سکتا ہے, دوست ہو سکتا ہے, شوہر اور بیوی میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تلقین کی ہے, وہ یہ کہ تم اس تعلق کو قائم رکھو, نبھاؤ. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں خیر پیدا کرتے. تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ایسی برکت پیدا کر دے, اس سے ایسا خیر پیدا کر دے کہ جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ تم پہ ابھی تک یہ نقطہ نہ کھلا ہو کہ وہ فیوچر میں تمہارے لیے کتنا بہتر ہے. اور اس میں اچھا, انسانوں کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں ایک اور بات بھی ضروری ہے, وہ جس کو قرآن نے اس میں نمایاں کیا کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو. مطلب کیا ہے کہ تم نے اصل میں ایک غلطی کو بہت زیادہ نمایاں کر کے پکڑ لیا ہے. اس شخص کے جو دوسرے محاسن ہیں, اس کی جو دوسری خوبیاں ہیں, اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے. اگر تم اس کی طرف توجہ کرو تو وہ حالات کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنے گی اور اس کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ بنے گی. اور یہ جو قدرت پیدا ہو گئی ہے, دوری پیدا ہو گئی ہے, اس کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی. یہ تو ہے دلی تعلق کے حوالے سے بات. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے پچھلی گفتگو میں, نکاح کا جو تعلق قائم ہوتا ہے, اس میں قرآن نے کیا آداب سکھائے ہیں, کیا طریقہ کار سکھایا ہے. تو ایک بات تو میں نے یہ بیان کی کہ بھی خفیہ طریقے سے یہ تعلق قائم نہیں ہوگا, یہ علی الاعنان ہوگا. طالب صاحب, جس کو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں, جی, مطلب وہاں پہ ہم اس بات کا تو دھیان کرتے ہیں کہ 4 گواہ یا 2 گواہ, یا فرض کریں کہ 10 دوست بھی سامنے آ جاتے ہیں, مگر خاندان والے لوگ بیچ میں نہیں ہوتے. اس کو بھی ہم خفیہ کہیں گے؟ نہیں, اس کو خفیہ تو ہم نہیں کہیں گے, لیکن ایک پرابلم ہے, مطلب ہمارے خاندان والوں کے علم میں نہیں ہے, ماں باپ بہن بھائیوں کے خالہ ماموں کے علم میں نہیں ہے. نہیں, لیکن ہم نے ایک اعلان کر دیا, ایک اتھارٹی سے ہم نے, وہ ہم نے ایسا اعلان کیا کہ جو شاید گھر والوں تک پہنچے, لیکن وہ چونکہ قانونی طور پر ہم نے سرٹیفائی کروا لی ہے نا اپنے اس اقدام کو. مطلب دین میں اس کی اجازت ہے؟ اجازت نہیں, ایک بات ہے, لیکن 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا یہ نکاح ہو گیا ہے, اب یہ جائز تعلق ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نکاح ہو گیا ہے, یہ جائز تعلق ہے. اس لیے کہ جو اعلان کرنے کا تقاضا تھا وہ کورٹ کی سطح پر پورا کر دیا ہے اس آدمی نے. اب پرابلم اس میں کیا پیدا ہوئی ہے؟ پرابلم اس میں پیدا ہوئی ہے کہ اس کی فیملی اس میں شریک نہیں ہے, اس کا خاندان اس میں شریک نہیں ہے. تو یہ ہمارے دین میں پسندیدہ بات نہیں ہے. صحیح. ایک ہے قانونی تقاضا پورا کر دینا. دیکھیں نا, وہ آپ 4 گواہ کر کے نکاح کر لیتے ہیں تو گویا آپ نے گواہی کا بندوبست کر لیا ہے,
اب آپ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ گواہ ہے، بھلے انجانے ہوں. ہاں بھلے وہ تو خیر چالاکیاں ہیں نا قانون کے ساتھ، قانون میں جو گنجائشیں ہوتی ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوئی پسندیدہ رویہ نہیں ہے. اصل میں جو دین کا مقصد ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر احکام پر عمل کرنا چاہیے. دین یہ چاہتا ہے کہ جب شادی کا معاملہ ہو تو اس میں فیملیز شریک ہوں، خاص طور پر جو لڑکی کا خاندان ہے اس کی چونکہ ناموس اس میں زیر بحث آ جاتی ہے، اس کا وقار زیر بحث آ سکتا ہے، اس کی جو سوسائٹی میں حیثیت ہے وہ موضوع بحث بن سکتی ہے، اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے. بچی والوں کا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے. تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے کہ اس کو اس راستے کو اختیار کیا جائے یا اس کو جاری کر دیا جائے یا اس کو آسان بنا لیا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں. اصل میں اب پرابلم کیا ہے؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ اچھا لگتا ہے یا پسندیدہ ہے. لیکن دل میں پسند کا پیدا ہو جانا اس میں دین نے کوئی قدر نہیں لگائی. لیکن دین ایک اور بات کرتا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی سوسائٹی میں اچھی روایات کو قائم کریں، اچھی روایات پر قائم رہیں، اس کو مجروح نہ کریں. سوسائٹی میں جو ناموس کا، عزت کا، شرم اور حیا کا جو کلچر ہے اس کو برباد نہ کیا جائے. ایسی اپنی پسند بیان کر دینا اپنے بڑوں کو، یہ کوئی نامناسب بات نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بڑوں کو شامل کریں اس میں پوری کوشش. یہ ٹھیک ہے نہیں بتانے کا تو مطلب ابھی وہ شامل نہیں ہوئے نا. بتایا جا رہا ہے جی کہ مجھے فلاں جگہ پسند ہے، ہمارے سٹیٹس کے لوگ ہیں، قبول صورت ہے لڑکی، عقل والی بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، ہمارے مقابلے کا خاندان بھی ہے، عزت والے لوگ ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے پیرنٹس کو بالکل ٹھیک ہے. پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس بچے کے اس حق کو مان نہیں رہے ہوتے اور وہ خام خواہ اپنی ضد پر آ جاتے ہیں. وہاں سوسائٹی کو مداخلت کرنی پڑے گی، جس کو ہم کورٹ کہہ سکتے ہیں، یا بچے کو عدالت میں جانا پڑ گیا. اور اسی طرح جب بچی والدین کے یا بچہ والدین کی مقام کو نظر انداز کر کے اور اس کے خلاف بغاوت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی میرا یہ خیال ہے کہ کورٹس جو ہیں یا حکومت جو ہے یا پنچایت کا جو نظام ہے یا معاشرے کا جو نظام ہے اس کو دونوں جگہوں پہ مداخلت کرنی چاہیے. اگر والدین زیادتی کر رہے ہیں تو اس کو وہاں بھی مداخلت کرنی چاہیے کہ آپ بچے کی جائز خواہش کو جو مناسب ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ اپنی ضد کی بھینٹ کیوں چڑھا رہے ہیں. یہاں میں ایک اور سوال بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ فرض کریں بچے ہمارے کو یا بچی ہماری کو نان مسلم کوئی پسند آ جاتا ہے یا پسند آ جاتی ہے، اور وہاں وہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں، تو پیرنٹس آگے سے فرماتے ہیں کہ مسلمان سارے مر گئے. مطلب ہے یہ ایٹیٹیوڈ بھی ماں باپ کا ذرا. ہاں نہیں دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں بچے کے جائز حق پر والدین خرابی پیدا کر رہے ہیں اور جہاں والدین کے جائز حق پر اولاد اس کو نظر انداز کر رہی ہے، دونوں جگہوں پر سوسائٹی کو آگے بڑھ کے اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور اس بندے کو مجبور کرنا چاہیے جو زیادتی کر رہا ہے کہ وہ اپنی زیادتی سے باز آ جائے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے کہا جی میں فلاں سے مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگا، تو آپ نے کہا نکاح ختم ہو سکتا ہے. یعنی یہ اس کا حق ہے کہ اس کی مرضی سے اس کی شادی کی جائے، عورت ہو یا مرد ہو. اس لیے کہ پوری زندگی کا سوال پوری زندگی کا سوال ہے، لیکن ہمارے کلچر کی حدود میں رہتے ہوئے، ہماری معاشرت کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا شرم، حیا، وقار، عزت جو ہم نے اس کے لیے طریقہ کار طے کر رکھے ہیں ان سے خام خواہ انحراف نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو والدین کو نظر انداز نہیں کرنا اور والدین کو بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا. یعنی کہ جو والدین نے بہت پیار سے بچوں کو ٹرسٹ کر کے آزادی دی ہے اس کو خام خواہی خراب نہ کریں اور خام خواہی ایسے موقع نہ پیدا کر دیں کہ پیرنٹس چاروں ناچار کچھ بھی نہ کر سکیں. یعنی والدین کو بھی، اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جذبات میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. یہاں والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جب انہوں نے پالا پوسا ان کو تو وہ ان کی بات مانی جائے. جی طالب صاحب، میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی انسان ہونے کے ناطے اس وقت حوصلہ نہیں کرتے جب بچے کوئی فیصلہ لے کے سامنے آتے ہیں. تو اگر حوصلہ کر لیں تو شاید ہو سکتا ہے کئی دفعہ نتیجہ اچھا نکل آئے. طالب صاحب، کانورسیشن ابھی ہماری جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.